بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے عبادات ہمارے اوپر فرض کیے ہیں اور جو عمل، ان سب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی ہماری نیت ہوگی اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہر عبادات کی اولین شرط ہے. پہلی شرط آپ کسی بھی عبادت میں دیکھیں گے تو اس میں النیہ، پہلے نیت ہے. سب سے پہلے آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ نیت کریں آپ دل میں کہ میں اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر یہ مہینہ، اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، ہم صدق دل سے، نیک نیتی سے ہم اس کا روزہ رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. میرے بھائیوں، نیت کس طریقے سے کرنی چاہیے؟ نیت کا مقصد، معنی کیا ہے؟ نیت کے معنی ہیں ارادہ. یہ عربی لفظ ہے. نیت جو ہے یہ عربی لفظ ہے، ہمارے زبان میں بھی استعمال ہے. نیت کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا. اب ارادہ آدمی کہاں سے کرتا ہے؟ دل سے کرتا ہے. دل میں سوچتا ہے، دل میں ٹھانتا ہے کوئی بات کہ ہمیں یہ کام پکا کرنا ہے، عزم مصمم کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو وہ آدمی دل میں سوچتا ہے، پہلے پکا ارادہ کر لیتا ہے. اسی پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں. آدمی دل سے ارادہ کرتا ہے اور زبان سے بولتا ہے. ہمارے دل میں جو چیزیں ہیں وہ ہم زبان سے بولیں گے تو وہ کلام کہلائیں گے، وہ نیت نہیں کہلائیں گے. تو دو چیزیں، ایک تو دل ہے اور زبان ہے. دل سے آپ ارادہ کریں گے، زبان سے بولیں گے، زبان سے آپ بولیں گے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حج اور عمرہ کے علاوہ کہیں بھی آپ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے نیت کی ہو. جس طریقے سے ہمارے یہاں بہت سے بھائی ایک جملہ ہے نویت بصوم غد کہتے ہیں، نویت بصوم غد. یہ جملہ میرے بھائیوں نہ کوئی حدیث ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دعا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اس لیے نیت کا تعلق دل سے ہے اور ہم جو چیز دل میں سوچیں گے وہی اللہ رب العالمین کو قبول ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص نے نیت کی نویت بصوم غد، اس نے کہا، لیکن اس نے روزانہ لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف کر رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کو تو پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ
دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے، آپ کیا سوچیں گے وہ بھی معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یا جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اس ذات کے لیے کر رہے ہیں جس ذات سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس سے کوئی چیز پوشیدہ، آپ جس نیت سے آئے ہیں وہ اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ اگر کوئی بھائی صرف کھانے کی نیت سے آئے ہیں اس کو اللہ کو پتا ہے، یا کوئی بھائی صرف نماز کی نیت سے، اس کو اللہ کو پتا ہے۔ ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اب کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد سے کوئی قیمتی چیز چوری ہو گئی، اب وہ چوری کرنے والا کوئی باہر نہیں آئے گا، وہ کوئی نمازی چور نمازی بن کر کے آیا ہوگا۔ اب ہمارے یہاں کے بتلانے کے مطابق وہ بھی آیا اور اس نے رفع دین کیا اور کہا کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی فلاں امام کے پیچھے، منہ میرا کعبے کی طرف۔ نیت کیا ہے اس کی نیت ہے چوری کرنے کی، لیکن اس نے زبان سے کہا، لوگوں کو دیکھا سکتے وہ بھی، اس نے بھی کہا نیت ہے ظہر کی نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز کی، منہ میرا قبلہ کی طرف، یہ سب پورا اس نے کہا۔ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کو نہیں پتا ہے؟ اس کے اس کہنے سے اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ بندہ جو ہے اس کو اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کو خوب پتا ہے کہ یہ شخص نماز کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ شخص کس کے لیے آیا ہے؟ کہ چوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ ابھی کوئی نیا چپل دیکھے گا چوری کر کے بھاگ لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا جو عمل ہے 2 چیزوں پر ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ دونوں جگہوں میں اگر ہمیں وہ چیز دلیل ملتی ہے زبان سے کہنے کی تو ہم کہیں گے، نہیں تو اگر نہیں ملتی ہے وہ دلیل تو پھر ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر زبان سے نیت نہیں کی ہے تو ہم زبان سے نیت نہیں کریں گے، اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو ہم کریں گے۔ جہاں کیا ہے عمرہ اور حج میں کیا ہے وہاں کرتے ہیں، اور جہاں نہیں کیا ہے وہاں پہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو تابع ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، جو اللہ کی مرضی ہوگی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اللہ رب العالمین جیسے بتلایا ہے، اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ جب بندہ شہادتین کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اب کوئی معبود نہیں ہے، ہم نے سب کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے برحق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ پہلے آپ انکار کرتے ہیں، پہلے آپ غلطیوں کا، برائی کا انکار کرتے ہیں، اپنے آپ کو بری ذمہ کہتے ہیں، اور حق کا اس بات کرتے ہیں، حق کو ثابت کرتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ، معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رسالت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے اس کو ہم کریں، بجا لائیں، اور جس سے آپ منع کیا ہے آپ نے اس سے ہم دور رہیں۔ جیسا کیا ہے ویسا ہم کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم دور رہیں۔ صاف ستھری چیز دین میں ہے، دین اسلام بالکل صاف ہے، کوئی تیسری چیز اسلام کا نہ ہم نے کوئی شہادت پڑھی ہے کہ اور بھی ہم نے اس کے بعد کہا کہ وَأَشْهَدُ أَنَّ فلاں فلاں، یہ بھی یہ 2 چیزیں، یہی 2 چیزیں ہمارے لیے دلیل ہیں۔ ان 2 چیزوں میں جو اسلام موجود ہے اسی کو ہم کریں گے، اور جو ان 2 چیزوں میں نہیں ہے جو اسلام، اس کو ہمیں نہیں کرنا ہے، چاہے اس کا تعلق روزے سے ہو، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، چاہے اس کا تعلق حج سے ہو، چاہے زکوٰۃ سے ہو۔ یہ ساری چیزیں کتاب و سنت میں قرآن